مسلمان کا ہمیشہ جہنم میں رہنا۔ محمد صاحب نے کینیڈا سے پوچھا ہے، میں نے سنا ہے کہ جو کسی مسلمان کو قتل کر دے تو وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا اور اس کی توبہ بھی قبول نہیں، جبکہ حدیث میں ہے کہ جس نے ایک بار بھی کلمہ پڑھا اس کو جہنم سے نکال دیا جائے گا اور شرک کے علاوہ تمام گناہوں کی توبہ قبول ہے۔ اس بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیں، قرآن میں اللہ نے بیان کیا کہ جس شخص نے جان کر کسی مومن کو قتل کیا فجزاؤہ جہنم خالدین فیہا، تو اس کا بدلہ جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ تو کسی انسانی جان کا قتل بھی بہت بڑا جرم ہے اور ایمان والے کا قتل تو اور بھی بڑا جرم ہے، اور اس میں قرآن میں یہی سزا بیان کی گئی ہے کہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا وہ۔ لیکن دوسری حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی شخص ایمان کی حالت میں دنیا سے گیا، یعنی کوئی بھی شخص جو اسلام کے ضروری عقیدے رکھتا ہو، توحید کا قائل ہو، ختم نبوت کا قائل ہو، عقیدہ تقدیر کو مانتا ہو، شرک نہ کرتا ہو، تو وہ بالآخر سزا کھانے کے بعد جہنم سے نکلے گا، چاہے کتنا ہی بڑا اس سے گناہ ہوا ہو۔ اور قرآن کی دوسری آیتوں سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ پیغمبروں کی شفاعت بھی ہوگی۔ تو اب ایک طرف قرآن کہہ رہا ہے کہ جو قاتل ہے وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، دوسری طرف احادیث بہت ساری ہیں اور قرآن کی آیتیں بھی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ مومن پر کے لیے شفاعت ہوگی اور وہ جہنم سے نکل جائے گا۔ تو ان دونوں طرح کی آیتوں کو سامنے رکھ کر علماء نے یہ جو آیت ہے نا جس میں آتا ہے کہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا جو قاتل ہے، اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ اصل سزا تو اس کی یہی ہوگی کہ ہمیشہ رہے۔ اصل سزا جو اللہ نے قاتل کی رکھی ہے وہ یہی رکھی ہے کہ ہمیشہ جہنم میں رہے وہ، لیکن پیغمبر کی شفاعت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس ہمیشہ والی سزا کو معاف کر دیں گے۔ اس کی مثال ایسے جیسے کورٹ میں بعض دفعہ سزا دی جاتی ہے کہ اس کی سزا جو ہے اتنے سال قید بامشقت ہے، کورٹ میں یہ فیصلہ سنا دیا جاتا ہے، لیکن بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ سزا تو اس کو ہو گئی اور جیل ہو گئی اور اس کو اس اناؤنس کر دیا جاتا ہے کہ بھئی آپ کو فار ایگزامپل 14 سال قید بامشقت ہے آپ کی، لیکن بیچ میں کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے، کوئی ایسی کوئی جو ہے نا گورنمنٹ کی پالیسی چینج ہو جاتی ہے یا اور کچھ ایسا ہو جاتا ہے جس کی بیس پہ گورنمنٹ قیدیوں کو رہا کر دیتی ہے۔ تو یہاں بھی ایسے ہی ہے کہ اصل سزا جو قاتل کی ہے نا وہ ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ہی ہے، اور اللہ کا بہت غضب ہے، قرآن میں بہت سخت الفاظ ہیں اس کے لیے کہ وغضب اللہ علیہ، اللہ کا غضب ہوگا اس کے اوپر۔ اللہ کو کسی یعنی اس عمل پہ بے پناہ غصہ آتا ہے کہ جب کوئی انسانی جان کو قتل کر دے۔ تو اور قرآن میں تو کہا گیا ہے کہ جس نے کسی انسانی جان کو قتل کیا ایسے جیسے انسانیت کو قتل کر دیا اس نے، تو اصل میں تو اللہ کا بہت غضب ہوگا اور وہ جہنم میں جائے گا، لیکن سزا اس کی یہی اناؤنس کی جائے گی کہ تو ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ لیکن ہوگا کیا کہ اللہ نے ہمیں حدیث سے پہلے سے پتہ چل گیا ایک بات کہ پیغمبروں کی شفاعت ہوگی جس کی وجہ سے یہ ہمیشہ والی سزا اس کی معاف کر دی جائے گی اور ایک طویل وقت کے بعد اس کو جہنم سے نکال دیا جائے گا۔ تو ایک مطلب تو یہ بیان کیا گیا ہے، دوسرا مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہاں پر خالدین سے مراد ہمیشہ نہیں ہے بلکہ مکث طویل، یعنی بہت طویل عرصہ۔ ایک بہت طویل عرصہ جب کوئی کام ہوتا ہے نا تو اس پہ بھی ہمیشہ کا لفظ کا اطلاق ہوتا ہے، تو بہت طویل عرصے رہے گا۔ تو ہمیشہ صرف کافر جو کفر پہ موت ہوئی، شرک پہ موت ہوئی جس کی، وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، بشرطے کہ جس کی کفر پہ موت ہوئی ہے اس تک اسلام کی دعوت پہنچی ہو۔ اس کے بارے میں قرآن اور حدیث میں واضح ہے کہ وہ ہمیشہ ہی رہے گا۔ تبھی یہی وجہ ہے کہ اسلاف میں یہ عقیدہ اجماعی تھا کہ کافر کبھی بھی جہنم سے نہیں نکلے گا، اللہ کا اس پر ایسا غضب ہوگا، لیکن جو ایمان کی حالت میں دنیا سے گیا، کتنا ہی بڑا گناہ کیا ہو، سزا کھانے کے بعد بالآخر وہ جہنم سے نکل آئے گا۔ لیکن بہرحال بہت طویل عرصے جہنم میں رہنا بھی کوئی کم بات نہیں ہے، تو اس لیے قاتل کو چاہیے کہ توبہ کرے وہ، اور توبہ میں یہ بھی داخل ہے کہ جس کو قتل کیا اس کے وارثین کے حوالے کرے اپنے آپ کو، تو توبہ اس کی قبول ہو جائے گی۔ شرک کی توبہ بھی قبول ہوتی ہے اگر دنیا میں توبہ کر لے، دنیا میں ہر جرم سے توبہ اللہ قبول کرتا ہے، آخرت میں اگر کوئی بغیر توبہ کے چلا گیا تو شرک والے کی مغفرت نہیں ہے، یہ خوب ذہن میں رکھیں۔ لیکن دنیا میں جو ہے وہ ہر ایک کی توبہ قبول ہوتی ہے، قاتل کی توبہ بھی قبول ہوتی ہے۔ حدیث میں آتے ایک شخص نے 100 انسانوں کو قتل کیا تھا، لیکن جب توبہ کی تو اللہ نے اس کی توبہ قبول کی، لیکن توبہ خالص توبہ ہو، ایسے اوپر کی توبہ نہ ہو۔ تو خدا نخواستہ کسی سے انسانی جان کا قتل ہو گیا تو وہ توبہ کرے، اور توبہ کی تکمیل میں یہ بھی ہے
کہ جس انسانی جان کو قتل کیا ہے اپنے آپ کو اس کے وارثوں کے حوالے کر دے اور ان سے معافی مانگے اور کہے کہ یا تو مجھے قصاصاً قتل کر دو یا یہ کہ مجھ سے دیت لے لو. لیکن آج کل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ اپنے آپ کو وارثوں کے حوالے کرے گا، جیسے ہمارے پاس ایسے کیس آئے ہیں، ایک شخص نے قتل کیا، بعد میں اس کو توبہ کی توفیق ملی، وہ آیا کہ بھئی میں نے جس کو قتل کیا ہے تو میں اب اس سے معافی یعنی میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے آپ کو ان کے سامنے پیش کر دوں تاکہ قیامت میں مجھ سے حساب و کتاب نہ ہو، اور ان سے معافی مانگوں، کیونکہ یہ حقوق العباد ہے نا، ان کے وارثوں سے معافی مانگنی پڑے گی آپ کو. تو اصل تو یہی ہے. تو میں نے کہا بھائی ماشاءاللہ یہ اس کی علامت ہے کہ آپ نے سچی توبہ کی، آپ اپنے آپ کو مقتول کے وارثوں کے حوالے پیش کرنے کے لیے تیار ہو. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب وہ مقتول کے وارثوں کے حوالے اپنے آپ کو کرے گا ایک قاتل معافی کے لیے اور کہے گا بھائی اب میں تم سے ریکویسٹ کرتا ہوں مجھے معاف کر دو، یا مجھ سے معاف نہیں کرتے فری میں تو دیت لے لو، یہ بھی نہیں تو پھر قصاصاً قتل کر دو، یہ تو ہوگا. ہم ترغیب دیں گے مقتول کے وارثوں کو، بھائی دیکھو ایک آدمی اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے، آپ قصاص نہ لیں اس سے، بہتر یہی ہے ایسے ہی معاف کر دیں آپ اس کو، اللہ تعالیٰ آپ کے بھی جرم کو معاف کرے گا. جب ایک آدمی کو ندامت ہو گئی، اور ندامت کی علامت یہ ہے کہ اپنے آپ کو وہ پیش کر رہا ہے. لیکن آج کل مسئلہ یہ ہے کہ کوئی اگر اس پروسیس سے گزرتا ہے تو اسلامی حکم تو نافذ ہے نہیں. اسلام تو یہ کہتا ہے کہ بھئی گورنمنٹ کے آگے پیش کر دیا یا مقتول کے وارثوں کے آگے پیش کر دیا تو پھر اس سے قصاص لیا جائے گا، اس کی گردن اڑائی جائے گی، اور پہلے ترغیب دی جائے گی مقتول کے وارثوں کو اس کو معاف کر دو. ہو سکتا ہے وہ ویسے ہی معاف کر دیں دل بڑا کر کے، ان کو ترغیب دی جائے گی، کچھ پیسے دے دیے جائیں، ان کو لوگ جمع کر کے چندہ کر کے پیسے دے دیں، یار ہم سے پیسے لے لو اس کو معاف کر دو، بہت کچھ ہو سکتا ہے. لیکن آج کل کیونکہ اسلامی حکومت نہیں ہے، اسلامی احکام کو لوگ فالو نہیں کرتے. آج اگر آپ ایسے کریں گے کہ قاتل اپنے آپ کو مقتول کے وارثوں کے حوالے کر دے، وہ فوراً تھانے میں رپورٹ کرائیں گے، پھر پہلے پولیس والے اس کو چترول لگائیں گے قاتل کو، پھر اس کا کیس چلے گا کورٹ میں، لاکھوں روپے اس کے عدالت میں خرچ ہو جائیں گے، پھر جیل ہوگی، جیل میں پتہ نہیں کتنے سال سڑتا رہے وہ. جیل کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ خارش کی بیماری ایک دوسرے کو لگتی ہے، قضائے حاجت کی جگہیں ایسی ہوتی ہیں، اور گندگی ایک ہی بیت الخلاء سارے استعمال کر رہے ہیں، تو عذاب در عذاب در عذاب میں جائے گا وہ. یہاں تو یہ تھا نا، یا تو معاف کرو یا پیسے لو یا گردن اڑاؤ، اور پیسے بھی لو تو قسطوں میں لے لو اگر اس کے پاس گنجائش نہیں ہے. تو ایک طرف ہو جاتا ہے معاملہ. یہاں ہمارے ہاں قانون ایسا ہے کہ ایک طرف ہوتا نہیں ہے، جیلوں میں سڑتا رہتا ہے، ٹارچر ہوتا رہتا ہے، ایک زندگی برباد ہو جاتی ہے. تو پھر ایسی صورت میں اب یہی کہا جائے گا بھائی اپنے آپ کو مقتول کے وارثوں کے حوالے مت کرو، کیونکہ وہ تھانے میں فون کریں گے، اور پھر یا وہ ہو سکتا ہے وہ زیادتی کرنا شروع کر دیں آپ کے ساتھ بجائے قصاص لینے اور ان سب چیزوں کے. کیونکہ مقتول کے وارثوں میں کوئی ایک بھی معاف کر دے نا تو پھر کسی کو بھی قصاص لینے کا حق نہیں ہوتا. خوب سمجھ لیں، جیسے کسی کے باپ کو قتل کیا، بیٹوں میں سے ایک نے معاف کر دیا تو پھر سب کی طرف سے معاف ہو جاتا ہے. پھر دیت آئے گی، جو دیت معاف کرے گا اس کی دیت معاف ہے، جو دیت معاف نہ کرے اس کو دیت دی جائے گی، یعنی دیت کم ہو جاتی ہے پھر. تو آج کل ان حکام پہ عمل نہیں ہوتا، بلکہ فوراً تھانہ، تھانے کے بعد چترول، چترول کے بعد جیل، جیل کے بعد وہاں پر جو زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں. اگر یہ قاتل کی بیوی بچے ہیں تو وہ بھی رلتے ہیں، ایک عذاب میں پڑے رہتا ہے انسان. تو پھر دوسرا آپشن یہ ہے قاتل کے پاس کہ وہ توبہ کرے اللہ سے گڑ گڑا کے، مقتول کے لیے دعائے مغفرت بھی کرے، اور وہ یہ پھر علماء سے پوچھے کہ مجھ پہ کتنی دیت بنتی ہے. اب قصاص تو ہو نہیں سکتا تو دیت مجھ پہ کتنی بنتی ہے، تو وہ علماء اس کو بتا دیں گے. تو اپنی گنجائش کے حساب سے مقتول کے وارثوں کو کسی بھی طرح سے وہ دیت دیتا رہے، کسی تھرڈ پرسن کے ذریعے. وہ جب آپ کوئی قاتل علماء سے ملے گا تو اس کو بتا دیں گے علماء بھائی اس طرح سے تم مقتول کے وارثوں کو جتنی اللہ توفیق دے ہر مہینے کچھ نہ کچھ رقم پہنچایا کرو. اب اگر یہ پہنچانا مشکل ہو رہا ہے، وہ بولیں گے کون ہمیں دے رہا ہے، تو اس کے 20 طریقے ہیں. تو اس طرح سے دیت جو ہے مقتول کے وارثوں کو ادا کر لی جائے. اور اگر قاتل انتہائی غریب ہے کہ 1 روپیہ بھی نہیں دے سکتا، وہ ہے ہی نہیں، تو پھر توبہ استغفار کرے اور یہ نیت کرے کہ جب اللہ نے مجھے مالی وسعت دی اور مجھے اللہ نے مال دیا تو میں مقتول کے وارثوں کو دیت ادا کروں گا. تو انشاءاللہ اس کی توبہ قبول ہوگی اور اللہ آخرت میں اس کو سزا نہیں دے گا. غیر مسلم پر دم اور جھاڑ پھونک. اچھا، یہ جو میں نے قتل بتایا نا، قتل کی سزا قصاص ہے، یہ ہے جب جان بوجھ کر قتل کیا ہو. اگر غلطی سے قتل ہو گیا تو پھر اس کا کفارہ دیت ہے اور 60 روزے لگاتار رکھنا. یہ خوب سمجھ لیں، یہ کرنا پڑے گا. ساجد میں مجالس میں تو ہی تو ہو میرے دل میں، میرا
الہی